آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہادیہ کے شمارہ دسمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بدعنوانی اور استحصال سماجی ناسور، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر فاطمہ تنویر ہیں۔ بدعنوانی ایک ایسا موضوع ہے جس کو سن کر کسی خرابی کی طرف متوجہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے معنی خرابی یا برائی کے ہیں، یعنی وہ طرز عمل جو کسی بھی طرح سے غیر اخلاقی اور نامناسب ہو۔ اپنے مفاد کی خاطر عدالتی نظام کے منظور شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنا اور غلط طرز عمل اختیار کرنا بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ایک موذی مرض کی طرح سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی بیماری ہے۔ اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتے ہیں، چنانچہ نتیجہ پورا ماحول اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ سماج کا پورا سسٹم بگڑ کر تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ہر کام پاور، رشوت اور دولت کے بلبوتے پر کرنے کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ، قیمتوں میں جان بوجھ کر اضافہ کرنا، سستا مال مہنگا کر کے بیچنا، کھلاڑیوں کی اسپاٹ فکسنگ، نوکریوں میں رشوت دے کر اچھی پوسٹ حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بدعنوانی میں ہندوستان کا شمار دنیا کے 180 ملکوں میں 25 نمبر پر ہے۔ 2021 میں انٹرنیشنل ایجنسی کی اسٹڈی کے مطابق انڈیا کا 85 نمبر ہے، اور 62% ہندوستانیوں کو کسی نہ کسی وقت سرکاری دفاتر میں رشوت دینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2021 میں ہندوستان کا 30,500 کروڑ روپیہ سوئس بینک میں جمع ہوا، جبکہ یہ ساری دولت بلیک منی ہے۔ بدعنوانی کے خلاف برلن میں کام کرنے والی ایک NGO ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹس کے مطابق بھارت کو ایشیا کا سب سے کرپٹ ملک قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 7 ہندوستانی کسی نہ کسی سرکاری افسر کو نوکری کے لیے رشوت دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرکاری افسران اور پولیس رشوت کی رقم آپس میں بانٹتے ہیں۔ بدعنوانی کا باعث یا اس کی وجوہات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر سرکاری اسکیموں سے پیسے بٹورنا، لوگوں کے کام کرنے کے لیے رشوت لینا اس میں شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اس بات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، جنہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ہر روپیے میں سے صرف 10 پیسے ہی فائدہ مند تک پہنچتے ہیں، باقی کو سرکاری افسران چھین لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایجنسی کا اندازہ ہے کہ ٹرک چلانے والے سالانہ 222 کروڑ روپیہ یعنی $28 ملین رشوت دیتے ہیں، اور اس رقم میں سرکاری اہلکار اور پولیس کا حصہ بھی بالترتیب 43% اور 45% ہے۔ چیک پوائنٹ اور انٹری پوائنٹ کے راستے اندر جانے میں 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ سرکاری اہلکار، پولیس، فارسٹ سیلز اور ایکسائز ڈیوٹی تول و پیمائش کے محکموں کی جانب سے سڑکوں پر زبردستی روکے جانے والوں سے 60% رقم وصول کی جاتی ہے۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہونے والا نقصان کافی تشویشناک ہے۔ اگر اس زبردستی سے ہونے والی تاخیر سے بچا جائے تو ٹرکوں کے سفر کی تعداد اور رفتار میں 40% اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2007 کی ورلڈ بینک کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق اگر رشوت لینے والی بدعنوانی کو روک دیا جائے اور ان اسٹاپ کو ختم کر دیا جائے تو دہلی ممبئی کی سفر کا وقت فی سفر تقریباً 2 دن کم ہو سکتا ہے۔ بدعنوانی کی وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بدعنوانی ایک ناسور کی طرح پھیلنے والی بیماری بن چکے ہیں۔ انسان پر امیر بننے کی دھن سوار ہے، عوام امیر اور امیر تر بننے کی دھن میں لگے ہیں۔ لوگوں کے ناپنے کا پیمانہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ جہاں پہلے یہ پیمانہ شرافت تھی، وہاں اب دولت قابل عزت ہے۔ ایک معمولی مزدور سے لے کر حاکم بالا تک ہر جگہ بدعنوانی موجود ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ بنا پڑھائی کے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لینا، بڑے بڑے عہدے صرف رشوت اور سفارش کے ذریعے حاصل کر لینا عام ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پھل اور سبزی بیچنے والا بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ضابطے، مشکل ٹیکسز اور لائسنس سسٹم، بیوروکریسی، لوگوں کی خدمات و سہولیات کی فراہمی پر حکومت کے زیر کنٹرول اداروں کی اجارہ داری، شفاف قوانین اور اس پر عمل کا فقدان ان کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی بڑی وجہ کرپٹ سیاستدان بھی ہیں۔ 2009 کی ایک تحقیق کے مطابق پارلیمنٹ کے 542 ارکان میں سے 120 کا مجرمانہ ریکارڈ پایا گیا۔ 2010 کے بعد بہت سے بڑے بڑے گھوٹالوں میں
وزرائے اعلیٰ بھی شامل رہے۔ جیسا کہ 2010 میں کامن ویلتھ گیمز گھوٹالہ 7,000 کروڑ روپے کا بتایا جاتا ہے، لہٰذا اسکیم ٹائم 1,30,00,000 کروڑ روپے کا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالہ، کول مائننگ اسکیم گھوٹالہ 1.86 لاکھ روپے کا بتایا جاتا ہے۔ اس طرح بھارت کے دیگر بڑے گھوٹالوں میں وجے مالیا گھوٹالہ 9,000 کروڑ روپے بھی انہی بڑی بدعنوانیوں میں شامل ہے۔ 2016 میں مالیا نے ملک میں دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے بعد ملک سے فرار ہو کر برطانیہ میں پناہ لی تھی۔ اس پر صاف طور پر مختلف بینکوں کا 9,000 کروڑ روپے کا قرض تھا، جو اس نے اپنی ناکارہ کنگ فشر ایئر لائن کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے قرض کے طور پر لیا تھا۔ اسے حال ہی میں مفروری اقتصادی مجرم ایکٹ کے تحت فرار شدہ معاشی مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح ملک کے دیگر گھوٹالے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک پنجاب نیشنل بینک فراڈ 356.8614 کروڑ روپے کا ہے، جن میں نیرو مودی، نشان مودی، محمول چوکسی شامل رہے ہیں۔ اس طرح کارگل تابوت اسکینڈل بھی تھا، جس میں وزیر دفاع جارج فرنانڈیز ملزم قرار پائے گئے تھے۔ ملک میں ازداد بدعنوانی قوانین کے باوجود کرپشن اسکینڈلز ہو رہے ہیں۔ لوک پال، جو 2019 میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ ملک میں بدعنوانی کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اپریل 2022 میں جاری کردہ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں انسداد بدعنوانی محکمے ناکارہ تنظیموں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کرپٹ بیوروکریٹس اور سیاستدان بدعنوانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ امریکی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مختلف سطحوں پر بدعنوانی ہوتی ہے۔ اس میں پولیس کا تحفظ، اسکولوں میں داخلہ، پانی کی فراہمی، سرکاری امداد جیسی خدمات کو تیز کرنے کے لیے رشوت کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ پروفیسر وویک ڈیبرائے اور لویش بھنڈاری نے اپنی کتاب کرپشن ان انڈیا، دی ڈی این اے اینڈ آر این اے میں دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے سرکاری افسران ہر سال تقریباً 92,100 کروڑ روپے کا غبن سرکاری خزانے سے کرتے ہیں، اور ہندوستان کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 5% یہ رقم ہوتی ہے۔ اس کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس رقم کا زیادہ حصہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے۔ ان دعووں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری دفاتر میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کی جڑیں کس قدر گہری ہیں۔ آرنسٹ ینگ کی رپورٹ کے مطابق جن شعبوں میں سب سے زیادہ بدعنوانی اور رشوت خوری عام ہے وہ ہیں انفراسٹرکچر اینڈ ریئل اسٹیٹ، ایروسپیس اینڈ ڈیفینس، میٹلز اینڈ مائننگ، پاورز اینڈ یوٹیلیٹیز۔ کرپشن اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں کرپشن کی وجہ سے سماج کے سب سے زیادہ غریب طبقات متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کرپشن دیہی اور شہری علاقوں میں دونوں جگہ ایک جیسا ہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کرپشن ہندوستانی شہریوں کا سوئس بینکوں میں رکھا گیا پیسہ، بلیک منی، بہت زیادہ ہے، جو تقریباً 456 ملین امریکی ڈالر بتایا جاتا ہے۔ بی جے پی جب 2014 میں اقتدار میں آئی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوئس بینکوں سے کالا دھن واپس لائے گی، لیکن افسوس کہ یہ وعدہ خواب و خیال بن کر رہ گیا۔ ان تمام رپورٹس اور حقائق میں اعداد و شمار کو دیکھ کر بدعنوانی کی بڑھتی ہوئی جڑوں کو اکھاڑ کر ماحول کو کس طرح صاف اور ستھرا بنایا جائے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی یوم بدعنوانی، جو کہ ہر سال 9 دسمبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، وہ ہمیں اس کی وجوہات پر غور کرنے کی دعوت تو ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی وجوہات اور اس کے حل پر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ کسی برائی کی صرف اعداد و شمار کی رپورٹ اس بات کی غمازی تو ضرور کرتی ہے کہ مسئلہ کافی پیچیدہ اور سنگین ہے، لیکن یہ اس کا حل پیش کرنے میں ناکام ہے۔ بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بدعنوانی کی وجوہات پر غور کریں تو عدم اطمینان، عدم مساوات، خود غرضی، ضمیر فروشی، کم ظرفی، اپنے آپ کو دولت مند اور امیر تر بنانے کا خوف، یہ ان افسانی خواہشات ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں اور اس قبیح برائی کو ایک متعدی مرض کی طرح پھیلانے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ اس کا علاج ناممکن سا ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت اور گھوٹالے میں پھنسنے والا رشوت دے کر اس سے آزادی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح سیاسی فائدے کے لیے بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک فعل ہے۔ اس سے سماج کی اخلاقی قدریں مجروح ہوتی ہیں۔ اس قومی خیانت سے لوگوں کو روکنے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے قوانین کی سختی کے ساتھ حکومتوں کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے۔ بدعنوانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس قدر سرایت کرتی جا رہی ہے کہ معتبر اور باوقار پیشے اور عہدے بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔
مثال کے طور پر ڈاکٹرز کا پیشہ ہی لے لیں۔ مریض کی جان سے کھلواڑ اور محض پیسوں کی خاطر مریض کو سنگین بنا کر مہنگے علاج کے لیے مجبور کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوائیوں کے نام پر بھی خوب دھوکہ دھڑی کی جا رہی ہے۔ نقلی اور جعلی دوائیاں مریضوں کی جان سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح رشوت خوری تعلیمی شعبوں میں داخل ہو چکی ہے۔ پیسے سے ڈگری حاصل کرنے اور اچھی نوکریاں رشوت دے کر حاصل کرنے کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح پبلک کے فائدے کے تمام شعبوں کا پرائیویٹ ہونا، بجلی کی بل ادا نہ کر کے رشوت دے کر معاف کروانا، چوری کی بجلی استعمال کرنا، بینکوں کے قرضے لے کر فرار ہو جانا، یہ سب دھوکہ، دھاندلی اور بدعنوانی کی شکلیں ہیں جو کہ اس وقت سماج میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ ان پر روک لگانے کے لیے ہم مذہبی تعلیمات کو ایک بار پھر سے تازہ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھانے اور سماج سے رشوت خوری کے رواج کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا ہوں، ناحق کسی کے مال کو نہ ہڑپا جائے، اپنی غرض کے لیے کسی سے مطالبہ کر کے رشوت نہ لی جائے، کھلے اور چھپے ہر حال میں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی حاکم کے سامنے پیش کی جانے والی رقم اپنے مطالبے پورے کروانے کے لیے بالکل بند ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن میں اس پر سخت وعید آئی ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے درمیان دلالی کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور ایک مقام پر قرآن میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اس طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے مال ناروا اور باطل طریقے سے کھانا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق مارنے اور ایک دوسرے پر ظلم کر کے رشوت کے لین دین سے روکا گیا ہے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جس کو کوئی اپنے مطالبہ پورا کرنے کے لیے کسی صاحب اقتدار شخص کو یا حاکم کو دیتا ہے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ رشوت اگر لینا گناہ ہے تو دینا بھی کسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ اس کام میں مدد کرنا، دلالی کرنا، رشوت لینے اور دینے میں راشی و مرتشی کا کام بنانا بھی گناہ ہے۔ رشوت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کو تحفے، تحائف اور ہدیے پیش کرنے اور حکام کے قابل قبول کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کہا کہ جو ہدیہ وصول کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ کسی کو حاکم مقرر کیا گیا ہے اور اس نے ہدیہ تحفہ لیا ہو اور اسے نصیحت کر کے اس تحفے کو ناجائز قرار نہ دیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو ہم کسی سرکاری خدمت پر مقرر کریں اور اسے اس کام کی تنخواہ دیں، وہ اگر اس تنخواہ کے بعد بھی کچھ وصول کرے تو یہ خیانت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح رشوت لینا اور دینا دونوں پر سخت پابندی عائد کر کے اسے حرام قرار دے کر سماج سے بدعنوانی اور برائی کا دباؤ کر دیا گیا ہے۔ رشوت لینا دینا صرف مسلم حکمران اور مسلم رعیہ کے لیے نہیں، بلکہ مشرک یہودی ہو یا ہندو یا کوئی بھی ہو، بے انصافی کرنا ہر ایک کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں ملیں گی جہاں یہودیوں نے اپنے دستور کے مطابق مسلم حکمرانوں کو رشوت دینی چاہی مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ لہٰذا آج دنیا سے اس خبیث برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان تعلیمات پر دوبارہ غور کرنے اور اسے سماج میں رائج کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے اور اسے عام کرنا چاہیے تاکہ دنیا سے بڑھتی ہوئی بدعنوانی اور کرپشن کے سیلاب کو روکا جا سکے اور اس لعنت سے سماج کو بچایا جا سکے جس کے زد پر ہر چھوٹا بڑا بچہ اور بوڑھا آ چکا ہے، جس نے ہر مقام پر ماحول کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔